انسان اللہ کا نائب کب بنتا ہے؟ اس کی آسان الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ اللہ نے انسان کو دو قسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے. ایک اس کی روحانی قوتیں ہیں، ایک اس کی روحانی قوتیں ہیں، ایک اس کے اندر موجود خیر کا مادہ ہے. اگر انسان اپنی روحانی قوتوں سے کام لے اور اگر انسان اپنی روحانی قوتوں کو استعمال کرے تو پھر انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کوئی کائنات کی مخلوق حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. پھر حالت یہ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ چلتا تو زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز آسمانوں پہ سنائی دیتی ہے. پھر انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ انسانوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے بلند اور سب سے بالا تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، فرماتے ہیں ایک مقام آیا، سدرۃ المنتہا کا ایک مقام آیا، سیدنا جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے بڑے فرشتے، فرشتوں میں بھی سب سے طاقت اور قوت میں سب سے پہلا نمبر جبرائیل امین آپ کے میزبان ہیں، زمین میں سے آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور آسمانوں تک ساری سیر میں آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ چلیے، اب آپ آگے بڑھیے. فرماتے ہیں میں نے کہا جبرائیل کیا آپ میرے ساتھ یہاں تک تو آئے ہیں، چلیں آگے. فرمایا نہیں. جبرائیل نے عرض کی کہ نہیں، یہ میرا مقام نہیں ہے، اگر میں نے ایک قدم بھی آگے رکھا تو اللہ کی نورانیت سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. یہ مقام ہے انسان کا، یہ آپ کا مقام. اگر انسان اپنی روحانیت سے کام لے، اگر انسان اپنے خیر کے مادے سے کام لے، اور اگر انسان اپنی صلاحیت جو اللہ نے اس کے اندر خیر اور بھلائی کی صلاحیت رکھی ہے، اگر انسان اس سے کام لینے پر آ جائے تو پھر کائنات کی کوئی مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ وہ انسان کا مقابلہ کر سکے. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اعتراض تو نہیں تھا، سمجھنے کی ایک کوشش تھی کہ انسان کی پیدائش کا، تخلیق کا کیا مقصد ہے. کہنے لگے کہ اگر آپ کو عبادت چاہیے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، صبح و شام آپ کی تسبیح، آپ کی تحمید، آپ کی تقدیس، آپ کی صفات کے گن گاتے ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے پھر انسان کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اس انسان کو میں ایسی صلاحیت دے رہا ہوں جس صلاحیت کو تمہارے اندر ہے ہی نہیں، تم پہچانو گے کیا؟ ایک انسان کے اندر ایک چیز ہو ہی نہ، آپ اس کو جتنا بھی سمجھاتے رہے وہ نہیں سمجھ سکتا. کیسے سمجھے گا وہ؟ اس کی لذت، کسی بھی چیز کی لذت، کسی بھی چیز کا مزہ وہ چکھ سکتا ہے اور وہ محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہو، ورنہ تو نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا تمہیں میں کیسے سمجھاؤں، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے اندر وہ کام ہی نہیں میں نے رکھا جو انسان کو میں نے مقام دینا ہے. تو ایک ہے اس کی روحانی صفات، جس کا کوئی بھی نام، تصوف نے کوئی اور نام دیا، علماء نے کوئی اور نام دیا، ہم نے آسانی کے لیے چلیں روحانی صفات. اور ایک ہے اس کے اندر موجود شیطانی صفات، اس کے اندر گمراہی اور تاریکی کی صلاحیت. ایک خیر اور بھلائی ہے اور دوسرا شر اور فتنہ. اگر انسان شر اور فتنے پہ آ جائے، گمراہی اور تاریکی پر آ جائے، اگر اپنی ان صفات سے اس نے کام لینا شروع کیا اور شیطانی چنگل میں پھنس گیا اور شیطانی صفات اس کے اندر غالب آنے لگی، پھر وہ انسان وہ درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان کہاں رہے گا؟ پھر تو وہ ایک درندہ ہے، اور درندہ بھی ایسا درندہ جو تمام درندوں سے بھی بدتر ہے. پھر
کائنات کا کوئی، حتیٰ کہ شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اگر انسان اپنی شیطانی قوتوں پہ چل پڑے اور شیطانی راستوں پر چل پڑے تو پھر تو ایسے ایسے مقام سے گزر جاتا ہے کہ شیطان بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ تو ایک طرف ہے رحمان، رحمانی صفات، اور ایک طرف ہے شیطانی صفات۔ اللہ نے فرمایا انسانوں کے بارے میں فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں درندوں کی طرح ہو گئے، بلکہ درندوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے اس کی بے رحمی، اس کے اندر موجود خواہشات کا غلبہ، اس کے اندر موجود گناہوں کا غلبہ۔ انسان ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس کے گناہ اور اس کی نافرمانی دیکھ کر زمین کانپ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے اس نے۔ ان دونوں صفات سے مل کر انسان بنا ہے، اور انسان اپنے مقام پر کب پہنچتا ہے؟ انسان اپنے مقام پر اس وقت پہنچتا ہے جب اپنی دونوں صفات کے درمیان توازن قائم کر لے۔ انسان جب اپنی ان دونوں صفات کے درمیان، ایک ہے اس کے اندر موجود رحمانی کیفیات، خیر اور بھلائی کے چشمے، اور ایک اس کے اندر نفسانی خواہشات کا مادہ، جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو لے کر رحمانی صفات پر عمل کرتا ہے تو پھر انسان ایسی ترقی اور ایسے راستے پر چل جاتا ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ انسان یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر موجود ان صفات کا، شر کی صفات کا یا نفسانی خواہشات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فوائد اس کے بھی ہیں، لیکن یہ فائدے انسان کو جب فائدہ دیتے ہیں جب اس کے اندر اللہ کے طرف سے جو الہام ہے، جو خیر اور بھلائی کی صفات ہیں وہ اس کے اندر غالب ہوں، اور وہ توازن قائم ہو جس توازن کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور انبیاء نے آ کر یہی توازن سکھایا۔